چونکہ عربی زبان جنتیوں کی زبان ہے، اس لیے ابھی سے سیکھ لو، چونکہ جنت میں یہی زبان کام آئے گی۔ تو حافظ قرآن کا بیڑا تو پار انشاءاللہ ہونا ہی ہے، بشرط عمل کرے، اور عمل کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ تو جس جگہ پہ قرآن نازل ہوا مکہ مدینہ، وہ جگہ ساری جگہوں میں افضل، جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان ساری زبانوں میں افضل، اور جس پیغمبر پہ نازل ہوا وہ پیغمبر سارے پیغمبروں سے افضل، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ۔ قاری صاحب جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان سب سے افضل، جس پہ نازل ہوا اس کا مقام یہ ہے کہ شب معراج سارے نبیوں کو سارے رسولوں کو مقتدی بنایا گیا، اور جس پہ قرآن نازل ہو رہا ہے ان کو مقتدہ بنایا گیا، پیشوا بنایا گیا۔ ہر ایک قسمت پہ ناز کرو، اور میں بات آگے بھی تو بڑھاؤں گا، ابھی سنو، جو فرشتہ لا رہا ہے وہ فرشتوں کا سردار ہے۔ اب اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہو کہ نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم ہے، جس پہ نازل ہو رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، جو لے کے آ رہا ہے وہ جبریل امین ہے، اور جو قرآن بھیج رہا ہے وہ رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر، جہاں نازل ہو رہا ہے وہ حرمین شریفین ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، بے مثال ہے کتاب قرآن پاک میرے ساتھیوں۔ اس کتاب کا نہ کل کوئی جواب تھا نہ آج کوئی جواب ہے۔ مولانا بدر عالم صاحب سنیے ذرا توجہ کے ساتھ، اور ہمارے مولانا عمران صاحب قبلہ، مولانا ابرار صاحب یقیناً آپ کے مطالعے میں ہوگا، سنو، شیخ طنطاوی ایک بہت بڑا نام ہے، ان کی تفسیر کی کتاب ہے الجواہر فی تفسیر القرآن۔ انہوں نے اپنے ایک دوست کا واقعہ لکھا، وہ کہتے ہیں میرے دوست ایک وزٹ پہ تھے، وہاں ایک بہت بڑے ادارے میں جامعہ میں وہ گئے، انہوں نے عربی کے اسٹوڈنٹ، محدثین، فقہا اور جتنے بھی عربی کے بڑے بڑے ادیب تھے، فصحا تھے، بلغا تھے، سب کو بٹھایا اور کہا بیٹا ایک بات بتاؤ، قرآن کریم کو تم کس اعتبار سے جانتے ہو؟ انہوں نے خوبیاں بیان کی جو کہ ہیں بلا شبہ بے شمار خوبیاں ہیں۔ کہا بیٹا ایک بات بتاؤ، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، کہا حضور اس کے اعتبار سے بھی قرآن کا جواب نہیں ہے۔ کہا چلو میں تمہارا ذرا ٹیسٹ لیتا ہوں، تم ایک جملے کی عربی بنا کر کے دکھاؤ۔ کہا حضرت بتائیے کیا جملہ ہے؟ کہا اس جملے کی عربی بناؤ کہ جہنم بہت بڑا ہے، اس کی عربی بناؤ۔ تو کسی نے بنایا ان جہنم لأوسع، بہت بڑا ہے مطلب۔ کسی نے بنایا کہ اپنے طور پہ تقریباً 200 جملے بنائے، انہوں نے وہ بناتے چلے گئے، حالانکہ ان کے جملے سب اپنی جگہ۔ کسی نے کہا لوسیعۃ، کسی نے کہا لکبیرۃ، کسی نے کہا کبیرۃ جدہ، اس طریقے کے جملے وہ بناتے رہے۔ قاری صاحب اب قرآن کی فصاحت دیکھو، قرآن کو بحیثیت فصاحت دیکھو تو اللہ کی قسم آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ہمارے نبی جس زمانے میں آئے وہ شاعروں کا زمانہ تھا، وہ ادبا کا زمانہ تھا، وہ بلغا کا زمانہ تھا، وہ ایسے لوگوں کا زمانہ تھا جو اپنے علاوہ دوسروں کو گونگا کہا کرتے تھے، یعنی وہ یہ مانتے تھے اگر اہل زبان ہیں تو صرف ہم ہیں، ہمارے علاوہ جو دوسرے خطے ہیں وہاں پہ گویا کے گونگے رہتے ہیں۔ جن کو اپنی زبان پہ اتنا فخر تھا ان کے درمیان قرآن نازل ہو رہا ہے اور چیلنج کیا جا رہا ہے اگر کوئی تم میں دم تو قرآن کی طرح ایک آیت لا کر کے دکھا دو، اور قرآن یہ چیلنج کر رہا ہے ایک آیت لا کر دکھاؤ، اور جتنے بھی فصحا ہوں دنیا کے بلغا ہوں تعلیم یافتہ ہوں سب کو جمع کر لو، ایک آیت کی مثال نہ کل لا سکے تھے نہ آج تک کوئی لا سکا ہے، ایسا عظیم ہے قرآن۔ تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو، مولانا رفائی صاحب ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے، تھوڑی دیر بیٹھو، میں آدھا گھنٹہ بولوں گا سکون کے ساتھ، نون اسٹاپ سنتے رہو، آپ بھی سنو اور یہ بھی سنیں گے۔ حضرات توجہ فرماؤ، میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ انہوں نے کہا، شیخ طنطاوی کہتے ہیں ہمارے دوست نے کہا کہ بچوں طلبہ اور بڑے پڑھے لکھے طلبہ تھے بھئی، ان کی تو زبان بھی عربی ہے، کہا بیٹا ذرا اس کا ترجمہ یعنی اس جملے کا اپنی زبان میں ادا کرو کہ جہنم بہت بڑا ہے۔ کسی نے کہا ان جہنم لکبیرۃ، کسی نے کہا ان جہنم لوسیعۃ، انہوں نے 250 جملے بنائے۔ قاری صاحب کتنے جملے بنائے؟ آواز آئے؟ بلکہ 250 سے بھی زیادہ۔ آئے ہے شیخ طنطاوی کے دوست بولے بیٹا پتہ ہے قرآن نے اس مضمون کو کیسے ادا کیا ہے؟ سب کہنے لگے حضور کیسے ادا کیا ہے؟ تو کہا تم اپنے جملے ایک طرف رکھو، اب قرآن کا جملہ سنو۔ قرآن کہتا ہے
یوم نقول لجہنم حلم تلاتی و تقول حلم مزید. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہم جہنم سے کہیں گے حلم تلاتی کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم کہے گی حلم مزید اگر کوئی اور ہے تو بھیج دے خدا. یعنی اس مضمون کو جہاں تک بڑے بڑے طلباء کا ذہن نہیں جا سکا اس مضمون کو قرآن ہی ادا کر سکتا ہے. اس لیے کہ قرآن رب العالمین کا کلام ہے. 250 طلباء نہیں بلکہ ہزاروں طلباء نہیں، پوری دنیا کے سارے علماء، جید ٹاپ کے علماء، بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے بلغا، نابغہ روزگار ہوں، اما جناب والا بڑے بڑے لکھنے والے ہوں، میں تو کہتا ہوں متنبی جیسے شعراء ہوں، وہ سب مل بیٹھ کر کے قرآن کی فصاحت کا جواب لا کے دکھا دیں، قرآن کی بلاغت کا جواب لا کے دکھا دیں. لوگوں نے جمع کیا تھا حضور کے زمانے میں، اکٹھا کر کے لاتے تھے، چلو محمد کا جواب دو. ایک آیا تھا بہت بڑا شاعر تھا اپنے زمانے کا، بڑا ناز تھا مکہ والوں کو، قریش مکہ کو. آج ہم جواب لائیں گے. یہ چیلنج کرتے رہتے ہیں کہ قرآن کا جواب لاؤ. وہ میرے حضور کے حجرے کے قریب گیا، حضور قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے. سورہ بقرہ کی جب اس آیت پہ پہنچے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یہ جملہ اس نے سنا، اللہ کی قسم چوکھٹ پہ گر گیا تھا. وہ باہر آ کے کہنے لگا رے بے وقوفو، جواب اس کا دیا جاتا ہے جو کلام کسی انسان کا ہوتا ہے. محمد جو کلام پڑھ رہے ہیں یہ کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ تو فصاحت و بلاغت کے سمندر لیے ہوئے ہیں. اس کے ایک ایک جملے سے سوتے پھوٹ رہے ہیں بلاغت کے. اسی لیے غوث و خواجہ اشرف و رضا کے کچھار کا شعر ہے، غوث و خواجہ اشرف کے کچھار کا شعر ہے، بریلی کی سرزمین سے دشمنان اسلام کو چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت. گھبراؤ نہیں، فکر مت کرو، بچوں کو پڑھاؤ، ان سے حوصلہ ملتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے حافظ بن جاتے ہیں. بتاؤ کسی دنیا میں کسی قوم کے پاس ہے اس کی مثال کہ انہیں اپنی دھارمک کتاب یاد ہوتی ہو؟ ہمارے یہاں رکن الدین سرائے میں تلاش کرو، اور جناب والا اپنے سنبل میں تو سرائے بھی ہوتے ہیں، کہاں تک نام لوں، آپ سب جگہ تلاش کرو میرے ساتھیوں. ایک ایک بیٹھک میں یہ قاری صاحب بیٹھے ماشاءاللہ، بڑے اچھے حافظ ہیں، قاری بلال صاحب ماشاءاللہ. اور دیکھیں آپ سنبل میں ایک سے ایک بہترین ٹاپ کا حافظ ملے گا. ایک ایک بیٹھک میں سنا دیتے ہیں قرآن. خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے میرے خیال سے انہی کی نسل میں ہیں، مامون کے دربار میں ایک چھوٹا بچہ 4 سال کا. بتاؤ 4 سال کا بچہ ہی کیا ہوتا ہے؟ 4 سال کا بچہ وہ حافظ قرآن تھا. اے لوگوں اتنا پکا قرآن تھا. 4 سال کا سوچو ذرا، وہ 4 سال کا بچہ کوئی بھی کہیں سے پوچھتا تھا فر سنا دیا کرتا تھا. اس کے بارے میں یہ ہے مگر اسے بھوک لگتی تھی تو رونے لگتا تھا. یہ میرے نبی کی امت کا معجزہ، یہ میرے نبی کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ اس امت میں ذرا سے بچے حافظ قرآن ہو جاتے ہیں. بتاؤ کس کے پاس ہے ایسی ذہانت، کس کے پاس ہے اتنا عظیم ذہن؟ اس لیے ساتھیوں حافظوں کو ذلیل مت سمجھو، ان کی کم سیلری کی وجہ سے انہیں کمزور نہ سمجھو. ان سے زیادہ دولت مند کون ہوگا؟ دنیا کی ساری دولت ایک پلے میں رکھ دو، اور قرآن کی ایک آیت ایک پلے میں رکھ دو، قرآن کی آیت کا پلہ بھاری ہو جائے گا. ان کے سینے میں ایک سورت نہیں ہے، ایک آیت نہیں ہے، 2-4 سورتیں نہیں ہیں، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن ان کے سینے میں محفوظ ہے. اور حافظوں تم بھی دل تھوڑا نہ کرو، کوئی بات نہیں ہے دنیا قدر نہ کرے. اللہ نے تو تیری اتنی قدر کی ہے کہ تجھے حافظ قرآن بنایا ہے. تو اپنا مقام پہچان، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے محلے والوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے گھر کی عورتوں کو قرآن پڑھاؤ. اس قرآن کو گھر گھر پہنچانے کی ضرورت ہے. فلسطین کے اندر عمارت ٹوٹی ہوئی ہے، وہ ملبوں کا ڈھیر بنا ہوا ہے، انہوں نے اسی کے اوپر جیسے آپ نے یہ پنڈال لگایا ہے ایسے ہی انہوں نے کپڑے ڈالے اور وہیں پہ انہوں نے اپنے بچیوں کو پڑھانا شروع کر دیا. ابھی گزشتہ سال میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، ایک بچیوں کا مدرسہ ہے، پڑھانے والی ایک ٹیچر نے وہاں 1-2 نہیں بلکہ 10-11 بچیوں کو حافظ قرآن بنا دیا. وہ یار گھر گھر تک قرآن پہنچا دو، قرآن سے محبت کرو، اس سے پیار کرو، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھو، سوتے جاگتے قرآن پڑھو، چلوت میں قرآن، خلوت میں قرآن. اللہ کہے جب تیرا دم نکلے تو بھی زبان پر ہو قرآن. جب تو دنیا سے جا رہا ہو قرآن پڑھتا ہوا چلا جا. تیرا شاگرد سرحانے پہ قرآن پڑھ رہا ہو، وہ تیری روح نکلتے ہوئے جھومتے ہوئے قرآن پڑھ رہی ہو. وہ جب مر کے قبر میں جائے تو تیری روح مسکرا کر کے کہہ رہی ہو اندھیرا گھر سنا تھا شمع ایمان لایا ہوں. فرشتوں پوچھتے کیا ہو، کلیجہ چیر کر دیکھو میں اپنی مغفرت کے واسطے قرآن لایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. امام قرطبی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ
کسی خلیفہ کے دربار میں وہ ان کی عادت تھی کہ علمی محفلیں کراتے تھے وہ. اب تو مشاعرے زیادہ ہوتے ہیں، وہ بھی عشقیہ. ان مشاعروں نے تو مغلوں کی کایا پلٹ دی تھی. جب تک مغل صحیح رہے ٹھیک رہے، مگر بعد میں انہوں نے جب زلف یار کا تذکرہ کیا اور وہ تذکرے کیے کہ جو ہم آپ کے سامنے کر بھی نہیں سکتے، تو اس کے بعد دیکھو ایسا عذاب آیا. 7 سمندر پار سے آئے میں ڈنڈوں کے. پہلے انڈے لائے، بعد میں ڈنڈے لائے، اور ایک ایسٹ انڈیا کمپنی نے تباہ کر دیا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ لٹا ہے کیوں؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. اچھا شیخ، یہ مت سوچو کہ تباہ ہوئے ہیں تو ایسے کسی نے تباہ کر دیا. کچھ تو خامیاں رہی ہیں نا ہماری. وہی بات یاد رکھو جو علامہ اقبال نے کہی تھی، کامیابی کا واحد راستہ وہی ہے. علامہ اقبال ہوں، امام احمد رضا ہوں، اکابر کشوچا ہوں، اکابر بدائیوں ہوں، ہمارے بزرگان دین ہوں، سب نے ایک ہی راستہ دکھایا ہے جس کو اقبال نے 2 شعر میں سمجھا، 2 مصروں میں سمجھایا ہے کہ محمد سے وفا. سبحان اللہ. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے. تو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے. تو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے. زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے. زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے. بول دیجئے زور سے. ارے بیٹا ذرا سا بچہ ہے مگر کتنا اچھا. اللہ شفا عطا فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین بولو. بچے کی تھوڑی طبیعت مجھے ناساز لگ رہی ہے. اللہ شفا عطا فرمائے. اے مگر دیوانہ ہے، حضور کی محبت میں ہے، حضور کی محبت میں آیا ہے. ان کی نگاہ کرم ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. بولو زور سے انشاءاللہ. یہ ہاں مولانا رفائی صاحب جے پور میں رہے، میں گیا ان کے مدرسے میں. ویسے آدمی ہے محنتی مولانا رفائی، اور دیوانہ بھی ہے یہ آدمی. جس چیز کی ٹھان لیتا ہے کر کے مانتا ہے. حالانکہ یہ علاقہ یہاں بڑی ضرورت تھی مدرسے کی، مگر دیکھو انہوں نے بھی چنا تو کوئی ایسا علاقہ نہیں جو بڑا خوشحال ہو اور جہاں آمد کے ذرائع بہت ہوں. وہ علاقہ چنا ہے جو ابھی ریگزار ہے، مگر انشاءاللہ گلاب کھلیں گے یہاں سے علم کے اللہ نے چاہا. ڈٹے رہنا رفائز میں سے بہادر تو ہو ہی تم. ہمت مت ہارنا، لوہا جتنا تپتا ہے اتنا ہی طاقت بھرتا ہے. اور ہیرے کو جتنی دھار لگے اتنا ہی پرکھر نکھرتا ہے. اور سورج جیسا جلنا ہے تو سورج جیسا بننا ہوگا. ندیوں سے آدر پانا ہے تو پروت چھوڑ نکلنا ہوگا. ہم آدم کے بیٹے ہیں، کیوں سوچیں راستہ سرل ہوگا. کچھ زیادہ وقت لگے گا پر سنگھرش ضرور سفل ہوگا. ہر ایک سنکٹ کا حل ہوگا، وہ آج نہیں تو کل ہوگا. ڈٹے رہنا، کچھ کیے بنا ہی جے جے کار نہیں ہوتی. سنگھرش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں. کہاں ہیں وہ بھی تو ہوں گے یہاں پر جو بچوں کو جنہوں نے کھانا کھلایا. ارے تو ان پوری بستی کھلا رہی ہے. اور یہ رکن الدین سرائے کو میں جانتا نہیں، انہوں نے نحال ہے میرا یہاں کے. یہ تو آپ کے طلباء کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں. تم کہو تو ہمارا کھانا باندھو، ہم بھی کھلا دیں گے. ہاں کمی نہیں ہے. تو کرائے پہ بھی مکان کی ضرورت ہے، فری میں بھی دے دیں. دلدار لوگ ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اور بہت اچھے بھلے لوگ ہیں یہاں کے. جڑے رہو مدرسوں سے. تمہارا کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، بس یہی مقصد ہے کہ حضور کے مہمان ہیں اس لیے کھلا رہے ہیں. اور تم اب کوئی میرے مہمان کو رسپیکٹ دے دے، میرے دل میں عزت بڑھ جاتی ہے. یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے، ہمارے مہمان کو چائے ناشتہ کرایا اور تم رسول اللہ کے مہمان کو کھانا کھلا رہے ہو. بولو ذرا زور سے بولو. اس دن میں نے حضرت مولانا ابرار صاحب قبلہ کے مدرسے میں کہا تھا ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں رضا حسنین میں، ماشاءاللہ اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے. میں نے اس دن بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بچوں کو تم کھانا کھلا رہے ہو نا، اس کی نیکیاں اسپریچول اکاؤنٹ میں جا رہی ہیں. یہ وہ اکاؤنٹ ہے جسے کوئی لے کے بھاگ جائے، جس پہ جی ایس ٹی لگ جائے. سبسڈی ہے اس پہ. تو اونچا بولو ذرا. فائدہ ہی فائدہ ہے. آؤ بات میں وہیں پر لاتا ہوں چونکہ وقت بھی بہت کم ہے میرے پاس. تو دربار لگا تھا قاری صاحب. وہ پہلے کے بھئی وہ لوگ کرتے تھے، علمی محفلیں کیا کرتے تھے. تو ایک یہودی تھا، اس میں بڑا پڑھا لکھا تھا وہ. اور یہ کم وقت پڑھے لکھے تو ہوتے ہی ہیں، مگر توفیق نہیں ملی. توفیق نبی کے غلاموں کو ہی ملی. ہاں ایمان کی دولت نبی کے غلاموں کو ہی ملی الحمدللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا، وہ خلیفہ نے کہا کہ بھئی آپ
آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی، اکیلے میں ملو مجھ سے۔ وہ اکیلے میں گیا تو یہودی سے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ایسا کرو، ہمارا مذہب قبول کر لو، دعوت دی دین کی۔ تو یہودی نے کہا بھئی یہ بات نہیں مانوں گا میں آپ کی۔ کہا نہیں مانو گے تو ٹھیک ہے بھئی، ٹھیک آپ کی مرضی ہے، زور زبردستی تو نہیں ہے۔ وہ چلا گیا۔ اچھا تعجب یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد آیا، پھر وہی حلیہ بدلا ہوا ہے، چینجنگ ہے، سر پہ امامہ ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، ذرا بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، رنگ بدل گیا، ڈھنگ بدل گیا، کردار بدل گیا، پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور ہو گیا۔ خلیفہ نے کہا تو وہی ہے، جب میں کہہ رہا تھا تب کلمہ نہیں پڑھا، اب کیا ہو گیا؟ تو کلمہ پڑھ کے لگتا ہے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ اللہ اللہ۔ خلیفہ نے کہا معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، آخر تمہارے اندر بدلاؤ کیسے آیا، تم نے کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ تو سنو میرے دوستو، وہ یہودی کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہتا میں اپنے گھر پہ گیا، میں نے سوچا کہ کم از کم مجھے تحقیق تو کرنا چاہیے، راستہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، مجھے کم از کم ایک دفعہ اس کا موازنہ تو کرنا چاہیے۔ وہ کہتا میں بہت خوش خط کاتب ہوں، یعنی میری رائٹنگ بہت زبردست ہے۔ اس نے بتایا، کیا بتایا بولو نا یار، ذرا زور سے بولو نا، کیا بتایا؟ لکھائی، رائٹنگ میں کاتب بہت اچھا رہے۔ بعض کاتب چھاپ دیتا ہے یار، کمپیوٹر بھی نہیں لکھتا، قاری صاحب ایسا لکھ دیتا ہے۔ کہا میں رائٹر بہت اچھا ہوں۔ کہتا ہے میں نے توریت کے 3 نسخے لکھے۔ کتنے؟ 3 یا زیادہ، بہرحال میرے علم میں فی الحال یہی ہے۔ 3 نسخے لکھے توریت کے، اور 3 لکھے زبور کے، 3 لکھے انجیل کے، اور 3 لکھے قرآن کے۔ پہلے تو عیسائیوں میں جا کے اس کا ہدیہ لیا لوگوں سے کہ دیکھو میں نے یہ لکھا ہے، تو کہتے ہیں سب نے قبول کر لیا، وہ آج تک پڑھ رہے ہیں، کوئی آپتی نہیں ہوئی۔ پھر میں نے زبور بھی بیچ دی، اور یعنی زبور کا بھی حد ان لوگوں سے وہ لے لی، اجرت لے لی۔ کہتے ہیں میں نے جو ہے انجیل بھی بیچ دی، کوئی آپتی نہیں ہوئی۔ پھر میں قرآن کے 3 نسخے مسلمانوں میں لے کر کے گیا، تو انہوں نے صرف تحریر نہ دیکھی، پڑھ کے دیکھا، تو ایک ہی محلے میں کئی لوگوں نے پکڑ لیا کہ تحریر کے دھوکے میں ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ ابے کتنا ہی اچھا لے کے اگر گڑبڑ کرے گا تو پکڑ میں آ جائے گا، اس لیے کہ یہاں غیر حافظ نہیں ہے، یہاں حافظ ہیں، اور الحمدللہ اس کا اثر یہ ہوا، وہ کہتا ہے میرے دل کو یقین ہو گیا کہ اگر دنیا میں کوئی آسمانی کتاب محفوظ ہے تو وہ صرف قرآن مجید ہے، چونکہ اگر انجیل محفوظ ہوتی تو آپتی ہوتی۔ وہ کہنے لگا اس کا مطلب تو کوئی بھی کچھ لے کر کے دے آئے تو ان کے ہاں تو وہی چل جائے گا، لیکن قرآن کے معاملے میں ایسا نہیں چلے گا۔ تم کتنا ہی، تم تو سونے کے قلم سے لکھ کے لے آؤ، اگر آیت ادھر ادھر ہو گئی تو یہ 2 بچے جو فارغ ہوئے ہیں نا تمہارے محلے میں، کوئی آ گیا تو ڈنڈا بجا دیں گے اس کے اوپر کہ یہ کیا گڑبڑ کر دیا تم نے، یہ معاملہ ایسا ہے۔ یہاں تو قوم کے یہ لوگ میں نے مانا آج گناہوں میں لت پت ہیں، یہ بھی تسلیم ہے کہ ہم گناہوں کی دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر اللہ کا 100 بار کرم، بے شمار کرم، کہ لاکھ لاکھ شکر ہے ہم کچھ بھی ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں یا اللہ تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اگر بات قرآن کی آ جائے، بات رسول پاک کی آ جائے، بات اہل بیت کی آ جائے، بات صحابہ کی آ جائے، بات میرے نبی کی نسبتوں کی آ جائے، تو اللہ کی قسم پھر ٹنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ حق کے شیدائی ہیں، باطل کو کچل ڈالیں گے، ظلمت دور بھی آیا تو پیروں سے مسل ڈالیں گے، ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے، ہم جس دور کو چاہیں گے بدل ڈالیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بچوں کہتے ہیں وہ پکڑ میں آ گئی بات، تو اسی بات نے میرے دل میں ایمان کی دولت بٹھا دی، اور میرا دل پلٹ گیا کہ بھئی اور کتابیں ہیں مگر مکسنگ اینڈ فکسنگ، مگر یہاں وہی ہے جو تھا۔ بولو نا یار ذرا۔ اب یہاں مثال کے طور پہ چلو یہ مان لو پریسوں پہ پابندی لگ جائے تھوڑی دیر کے لیے، مان لو چلو پریسیں بند، چھپنا بند، ہم نے مان لیا یہ بات، تو یہاں تو الحمدللہ ہر محلے میں درجنوں حافظ ہیں، مت چھپاؤ۔ صحیح بات۔ موبائل میں ریکارڈ کرو، ایسی پڑھو، 25,000 کی جگہ 50,000 روپے دے دیں گے اوپر ہمیں۔ ارے بولو نا یار، بولو قرآن مٹ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ حق کا پیغام مٹ نہیں
سکتا دین کا نام مٹ نہیں سکتا حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا دین کا نام مٹ نہیں سکتا ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی میرا قرآن مٹ نہیں سکتا بولو میرا قرآن مٹ نہیں سکتا اللہ اللہ بڑے بڑے فتنے اٹھتے ہیں اٹھتے رہیں گے مگر قرآن چمکتا تھا چمکتا ہے چمکتا ہی رہے گا قرآن کا نام روشن رہے گا اے لوگوں قرآن اللہ کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ ہی قرآن کا محافظ ہے کوئی قرآن کو بدل نہیں سکتا مٹا نہیں سکتا قرآن میں رد و بدل نہیں کر سکتا اللہ پاک نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کے کلمات کو بدلا نہیں جا سکتا اللہ کے فرمان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا وہ رب کا کلام ہے میرے بھائیوں اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا اے لوگوں یہ دو مدرسوں سے حفاظ فارغ ہوتے ہیں آپ شہر سنبل میں اگر مدارس میں جوڑو الحمدللہ دیہات کے مدارس بھی شہر کے قصبات کے سب مدارس تو ضلع سنبل میں ہر سال 1000 سے زیادہ بچے حافظ قرآن ہو جاتے ہیں ذرا زور سے بولو کتنے بچے آواز نہیں آئے گی مجھے اور زور سے اور حافظوں سے بھی کہوں گا کہ اگر رمضان میں مسجدوں میں جگہ نہ لگے تو مسجدوں میں نہیں موقع ملا تو گھر پہ سناؤ بے شک ایسا بھی نہ ہو کہ بھول جاؤ صحیح بات اور یہ کس کا احسان ہے صاحب قرآن شریف سنانا مسجدوں میں کس کا احسان ہے پتہ ہے تمہیں بولو کس کا احسان ہے یہ حضرت عمر فاروق اعظم کا احسان ہے حضرت عمر کے زمانے سے پہلے یعنی حضور کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراویح کا یہ معمول نہیں تھا جو آج ہے ہوتی تھی مگر یہ طریقہ نہیں تھا ایسا نہیں تھا جیسے آج باضابطہ وہ تو پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت مولا علی شیر خدا کی مشاورت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت یہ طے پایا کہ اب تراویح ہونا چاہیے سبحان اللہ اور 20 رکعت تراویح ہی راج قول ہے کچھ 8 والے بھی ہیں انہیں تو بالکل حلوہ چاہیے پھوکا پھوکا کام کریں گے آسان آسان کام تراویح کتنی ہیں بولو بات بات میں حرم شریف کی مثال دیں گے ابے حرم میں بھی تو وہاں پر بھی تو 20 ہو رہی ہے یہاں کیوں نہیں مان رہے ارے بولو گے نہیں یار معاملہ اپنا ہی بڑھیا راستہ سیدھا سیدھا جو مخدوم اشرف شمنانی نے دکھایا جو سرکار نور نے دکھایا شاہ برکت اللہ نے دکھایا اور تھوڑا پیچھے چلے جاؤ تو ہمارے غریب نواز نے دکھایا مجدد الفسانی نے دکھایا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دکھایا شاہ ولی اللہ نے دکھایا علامہ فضل حق خیر آبادی نے دکھایا یہی راستہ بڑھیا ہے اور جس راستے کی ترجمانی کرتے ہوئے امام احمد رضا نے فرمایا ذرا زور سے بولو اور اونچا بولو ہمارے اعلیٰ حضرت نے آپ سب کو بتایا ہم سب کو بتایا کہ راستہ وہی صحیح ہے اور وہ راستہ کون سا ہے جو حضور نے دیا اہل بیت نے دیا صحابہ کرام نے دیا سبحان اللہ ذرا آواز آئے مجھے اونچا بولو اور زور سے تو میں یہ کہہ رہا تھا تراویح ہوں تو یہ مت کرنا کہ 3 دن میں پڑھ لی اور پھر بعد میں کہ نمٹ گئے کیسے نمٹ گئے جب رمضان نے نپٹے تم کیسے نمٹ گئے بعض 8 دن کی پڑھ لیتے ہیں پڑھ لو مگر تراویح بعد میں بھی پڑھو قاری صاحب وہ 8 دن کی انہوں نے تراویح پڑھ لی تو بعد میں لیٹیر ہوئے پڑھا وہ چاروں ہاتھ پاؤں پھیلے پڑے اس کے ارے بھئی تو تراویح نہیں پڑھ رہا بولے وہ ہمارا تو ہو گیا ارے بھئی تمہارا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ ختم قرآن تم نے کیا سن لیا بہت اچھی بات ہے لیکن اب آؤ باقی تراویح بھی ضروری ہے نہیں بولو گے زور سے اور ثواب کماؤ ثواب میں کیوں ابے رمضان کا تو مہینے ہی خوب ثواب کم باقی مہینے بھی ہیں اور رمضان میں تو اتنا قرآن پڑھو مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں ان سے بھی کہتا ہوں اتنا پڑھو کہ بعد میں پھر قرآن چھوڑنے کو جی نہیں جائے تمہارا 11 مہینوں میں بھی پڑھتے رہو عادت بنا لو قرآن تو پڑھو خوب ڈٹ کے قرآن پڑھو طبیعت سے قرآن پڑھو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ المتوفہ 150 ہجری روزانہ ایک قرآن پڑھا کرتے تھے رمضان شریف میں اور روایتیں بھی ہیں حضرت امام شافعی المتوفہ 204 ہجری ایک نہیں 2 قرآن شریف پڑھ لیا کرتے تھے حضرت امام مالک المتوفہ 179 ہجری کتنا قرآن پڑھا کرتے تھے امام احمد ابن حنبل المتوفہ 141 ہجری کتنا قرآن پڑھتے تھے ارے یار ان کی دوستی تھی قرآن سے انہیں قرآن ہی یاد رہا کرتا تھا
اور قرآن کا فیضان تھا کہ حدیثیں بھی ان کے سینوں میں اتر جایا کرتی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے، چمن رہے گا، پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو اب جے پور میں ملیں گے۔ جے پور جانا بند مت کرو، تم آتے جاتے رہو، تم نے بڑا کام کیا تھا، میں نے دیکھا ہے وہاں پر ماشاءاللہ۔ اور یہی یہاں وہاں جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں کا مدرسہ چھوڑ کے چلے جاؤ، اکیلے پڑھا رہے ہو، کوئی اور بھی پڑھا رہا ہے، قاری صاحب اور بھی ہیں، ڈٹے رہو ماشاءاللہ، میدان مت چھوڑو، تم ہی تو کام کر رہے ہیں۔ ہمارے حافظ انس صاحب ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے، تم نہیں باندھا امامہ، جس جلسے میں امامہ اچھا لگا سمجھ لو کسی اور نہیں باندھا ہوگا۔ ہاں ایسے سمجھ لیا کرو آپ لوگ، حضرات توجہ ہے آپ کی، آپ سوچ رہے ہو حضرت نے کیا کہہ دیا، کچھ باتیں ان سے کہنے کی بھی ہوتی ہیں۔ کلمہ پڑھو ذرا زور سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ساتھیو قرآن پڑھو، قرآن سے محبت کرو، یہ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ صبح سو کے اٹھے 8 بجے نماز کا پتہ نہیں، اور 8 امر اجالا اٹھا لیا، دینک جاگرن اٹھا لیا، 9 اخبار بھی پڑھو۔ ارے اخبار اٹھایا، مراد آباد روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، 3-4 مر گئے، لو صبح صبح کتنی بڑھیا خبر پڑھ رہے ہو، کیا کہنے ہیں، دماغ کتنا بڑھیا چل رہا تمہارا۔ صبح اٹھے ہو، نمبر 1 پہ نماز پڑھو۔ اونچا نہیں بولو گے؟ گھور کے کیوں دیکھ رہے؟ مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ پہلے نمبر پہ فجر کی، اونچا بولو، فجر کی ہاں نماز مت چھوڑنا۔ یہ تقریر میں آخر میں 5 منٹ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ 5 وقتہ نماز، صبح اٹھے نمبر 1 پہ نماز، نمبر 2 پہ قرآن کی تلاوت، اور نمبر 3 پہ ماں باپ کے چہرے کی زیارت۔ گھر آؤ، اخبار بعد میں، پہلے ماں باپ کا چہرہ، اور دیکھو مسکرا کے ماں باپ کو، اور پھر پڑھو منور رانا صاحب کے 2 مصرے کہ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دیں گھر میں اجالا ہو گیا۔ اور جب بیٹا آگے کہے گا امی تم نے نماز پڑھے بغیر ہی ناشتہ بنا لیا، تو امی کو بھی شرم آئے گی، اور وہ کہے گی اللہ تیرا شکر ہے میرا بیٹا نمازی ہے، اور پھر وہ بھی نماز پڑھے گی۔ نماز نہیں چھوڑنا، ہم کربلا والے ہیں، ہمارے حسین نے 124 زخم، تم نے کتنے زخم سنے؟ 72 نا، 72 نہیں 124 زخم ٹوٹل۔ روایات تلاش کرو تو اور بھی ملیں گی، پورا بدن خون سے رس رہا ہے، زخموں سے چور ہے میرے حسین کا بدن مبارک، وہ پیارا بدن، اللہ اکبر، جس کی پرورش حیدر کرار نے کی ہے، ان کے پیارے نانا نبیوں کے سردار نے کی ہے۔ مگر بتاؤ دنیا سے گئے، بتاؤ رکن الدین سرائے اور آس پاس کے دینی بھائیوں، میرے حسین نے اپنا آخری سجدہ ادا کیا کہ نہیں کیا؟ پشت فرض چھوڑا تو زمین پہ تشریف لائے، نانا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، سرتن سے جدا ہو گیا سجدہ نہیں چھوڑا، دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ اس لیے کہتا ہوں 5 وقتہ نماز پڑھو، اور جب صدائے بلالی سنا کرو، اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال کا لہجہ سنا کرو، حضرت بلال کی وہ ندا سنا کرو جو آج تمہارے آذان مسجدوں سے دی جاتی ہے، یعنی آذان سنا کرو، دکانیں بند کر دیا کرو یار، کاروبار روک دیا کرو، خدا نے آکسیجن دیا ہے، دھڑکنیں دی ہیں تمہیں، سر سے لے کر پاؤں تک پیدا تو اسی نے کیا ہے، تمہارے جسم کے ڈھانچے میں روح تو اسی نے ڈالی ہے، وہ جسم بھی کس نے بنایا ہے؟ خدا ہی نے تو بنایا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، کس نے بنایا؟ رب نے بنایا، بہترین صورت میں بنایا۔ اس لیے آذان کی صدا سنو تو سوچو بھئی اب کاروبار بند ہے، پہلے خدا کی عبادت ہوگی، سبحان اللہ، بولو نا ذرا زور سے سبحان اللہ۔ وہ مدینے کا منظر یاد کرو جب ہمارے اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال آذان دیتے، اللہ اکبر، سناٹا پسر جاتا، عورتیں کام کرنا بند کر دیتی، مرد حضرات اپنی دکانیں بند کر دیتے، مرد حضرات صحابہ کرام مسجدوں میں جا کے پیشانی جھکاتے، اور عورتیں بھی الحمدللہ اس زمانے میں آ جاتی تھی، اور باقی اپنے گھروں پہ پڑھ لیا کرتی تھی، مسجدوں میں بھی آ جاتی تھی اس زمانے میں۔ حضرت عمر کے دور میں اس کو روکا گیا۔ حضرات میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ آپ کو بہرحال نماز پڑھنا ہے، آذان سنو تو کربلا کا میدان بھی یاد کرو، اور حضرت بلال کا لہجہ بھی یاد کرو۔ اور بچپنے میں یہ 2 شعر ہم پڑھا کرتے تھے، بچپنے میں مدرسوں میں سنا کرتے تھے، بہت پرانے ہیں، تب سے مجھے یاد ہیں، اچانک یاد میں پڑھ رہا ہوں، 2-3 جلسوں میں بھی پڑھے ہیں، انہی اشعار پہ میری تقریر ختم ہو جائے گی، آپ بھی یاد کر لیجئے گا۔ دی حضرت بلال نے کعبے سے جب، مبشر بھائی یار آج تو تم نے ساؤنڈ میں ایسا لگ رہا اور زیادہ، ارے یہ تمہارے بھی رشتہ دار ہیں، ہمارے بھی رشتہ دار ہیں،
اللہ خوش رکھے، اللہ عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ، دی حضرت بلال، آپ بھی پڑھو بھی میرے ساتھ، پڑھو بھی، دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ، عرش بری پہ رب نے بولا یا حضور کو، جبریل آئے اور جگایا حضور کو، اپنی رضا کا جام پلا یا حضور کو، چلنے لگے تو رب نے بتایا حضور کو، امت سے جا کے کہنا یہی تحفہ ہے ملا، حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ۔ اور میری تقریر بھی اختتام کی طرف میں ذکر کربلا کا ضرور کروں گا سبحان اللہ، کیونکہ جب تک کربلا کا ذکر نہیں ہوتا گویا کہ ہمارے جلسوں میں مہر نہیں لگتی سبحان اللہ، ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ اسلام کے علم کو اٹھا یا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، کیا چیز ہے نماز بتا یا حسین نے، سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے، یہ دشت کربلا سے ابھی آتی ہے صدا، حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ۔ اب عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، اتنا بھی نہ چاہو کہ میرا دوسرا پروگرام نکل جائے، چمن رہے گا پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو اب رمضان کے بعد ہی ملیں گے۔ بھئی حاجی رفائیس تمہیں بھی انشاءاللہ، ارے حاجی بھی بن جاؤ گے، کیوں فکر کر رہے ہو، انشاءاللہ میں نے اس میں انشاءاللہ لگا دیا۔ السلام علیکم۔